بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع وحد لا شریک کے نام سے، جس کا کوئی شریک نہیں، جو بے مثل و بے مثال، جس کی کوئی مثال نہیں۔ اللہ رب العزت وہ صاحب مجیب دعوات، وہ صاحب القاضی الحاجات، اس بے نیاز کے نام سے پروگرام طلب خیر کی ابتدا، آپ کے سوالات اور ان کے جواب۔ کچھ پہلے ابتدائی طور پہ کچھ ایسی چیزیں جو قرآن کریم سے، کیونکہ یہ پروگرام جو ہے بار بار میں دہراتا ہوں اس جملے کو کہ یہ کونسلنگ ہے، یہ تربیت ہے لوگوں کی قرآن کریم سے۔ اللہ ماشاءاللہ جو سمجھتے ہیں وہ تو سمجھتے ہی ہیں جی، وہ تو عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، سب کچھ ہے جی، مگر زیادہ تر اکثریت جو میرے علم میں آئی ہے وہ اس چیز سے، قرآن کے سمجھنے سے، قرآن کے معنوں سے بہت دور ہے۔ جب انہیں سمجھایا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے، تو وہ حیران ہوتے ہیں اور تعجب ہوتا ہے کہ ایسے ایسے ہمارے مسائل قرآن سے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اس واسطے کچھ حصہ قرآن کی میں کچھ آیات کا آج سورہ النحل سے بات کریں گے۔ پروردگار عالم نے کئی کتابیں اتاری، توریت، زبور، انجیل، ٹھیک ہے، کئی کتابیں، تو کئی انبیاء پہ صحیفے نازل ہوئے، تو لیکن کسی کتاب کو معجزہ نہیں بنایا خدا نے۔ توریت کو، انجیل کو، زبور کو، کسی کتاب کو اللہ نے معجزہ نہیں کہا۔ جو کتابیں اس بے نیاز نے اتاری انہیں معجزہ نہیں کہا۔ توریت اللہ کی کتاب ہے، زبور، انجیل اللہ کی کتاب ہے، مگر اسے معجزہ نہیں کہا۔ اگر معجزہ کہا ہے ایک ایک لفظ کو، تو وہ قرآن کریم کے لفظ کو کہا ہے، اور ایک ایک لفظ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ یہ سورہ النحل سے میں جملہ دے رہا ہوں آپ کو کہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ خدا کا معجزہ ہے۔ واحد کتاب ہے قرآن مجید جسے معجزہ قرار دیا گیا ہے۔ خود قرآن میں یہ چیلنج ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اگر اس جیسی کوئی ہے تو بنا کے لا کے دکھاؤ، جیسے سورہ کوثر کے متعلق، سورہ اخلاص کے متعلق، کوئی ایک چھوٹی سی سورت تو بنا کے لاؤ اس قرآن کے مقابلے میں، قرآن کی سورہ کے مقابلے میں جی۔ تو توریت، زبور، انجیل اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ کو عربی میں بھی مل جائے گی، آپ کو انگلش میں بھی مل جائے گی، آپ کو اردو میں بھی مل جائے گی، ہر زبان میں۔ مگر یاد رکھنا، یہ جملہ میرا یاد رکھیے گا، یہ کہیں سے نہیں ملے گا آپ کو، یہ عطائے محمد و آل محمد، یہ عطائے خدا۔ آپ کو یہ زبور، توریت، انجیل ہر زبان میں مل جائے گی، مگر جس زبان میں اللہ نے نازل کری، عبرانی زبان، اس میں یہ کہیں نہیں ہے، یہ کہیں نہیں ہے۔ ترجمے ہو گئے ہیں۔ اصل عبرانی زبان میں آپ کو نہ توریت ملے گی، نہ زبور ملے گی، نہ انجیل ملے گی۔ اصل الفاظات، اصل معنی، اصل ایک ایک لفظ جو معجزہ ہے وہ قرآن کا۔ قرآن آپ کو اس میں ملے گا جس میں خالق نے نازل کیا ترجمہ لفظ۔ ایک ایک لفظ جو ہے قرآن کا، پہلے کہہ چکا ہوں، وہ میں نہیں کہہ چکا، وہ میں سورہ نحل سے اور فرمان رسول سے، کہ اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ معجزہ ہے۔ مگر جس زبان میں توریت، زبور نازل ہوئی ہیں، نہ، وہ عبرانی زبان تھی۔ عبرانی زبان میں آج کوئی بھی کتاب نہیں ہے۔ قرآن واحد کتاب ہے، جس زبان میں نازل ہوا، آج اس کتاب میں وہ خداوند کریم نے اسے ہی، کیوں کہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے ذمہ داری دی، اس کے لفظوں کی حفاظت کے لیے بھی، اس کے ترجمے کی حفاظت کے لیے بھی۔ مگر یہاں ایک بات کر دو، اس کے الفاظ اور اس کا ترجمہ، کیونکہ فرمان رسول دو گراں قدر، ہر دفعہ میں دہراتا ہوں، ہر اس میں دو گراں قدر چیزیں۔ دیکھیے، پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد ہے، پہلے اللہ نے نور بھیجا، نور کے بعد پھر کتاب بھیجی۔ قرآن کریم میں یہ آیت ہے
کہ پہلے نور آیا ہے پھر کتاب آئی ہے۔ اب وہ جو نور آیا ہے، جہاں سے کتاب آئی ہے وہاں سے نور آیا ہے، اور وہ نور جس وقت آپ نور کو سمجھیں گے تو آپ کو قرآن سمجھ آ جائے گا۔ اب وہ نور کس کا ہے؟ نور ذات محمد مصطفیٰ۔ کل کے بھی پروگرام میں تھا کہ اگر ذات مصطفیٰ کو سمجھ جائیں گے تو آپ کو قرآن سمجھ میں آ جائے گا۔ اور کیا ہے؟ اس کتاب میں ہر شے کا ذکر ہے، ہر شے کا ذکر ہے۔ دیکھیے ایک مثال ہے، اب کچھ نے کہا کہ قرآن میں مغرب کی رکعتیں دکھا دیں، عشاء کی دکھا دیں، فجر کی دکھا دیں، 2 3 4 5 رکعت، جو رکعت ہیں مغرب کی ہیں 3 رکعتیں، ظہر کی 4 ہیں، عصر کی 4 ہیں، فجر کی 2 رکعت ہے، کہ کہیں 2 رکعت یا 3 رکعت مغرب کہیں لکھی ہے۔ تو ان کے لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ ایسے کیجئے گا کہ کسی بھی درخت کا ایک بیج لیجئے گا، وہ آپ کو بیج نظر آ رہا ہے، اگر میں کہوں کہ اس میں درخت ہے تو آپ نہیں مانیں گے، وہ بیج ہے، کسی کا بھی لے لیں، آم کا لے لیں، امرود کا لے لیں، گندم کا لے لیں۔ جب آپ اسے، اگر آپ سمجھتے ہوئے اس چیز کو، جب آپ اسے مٹی میں چھپائیں گے، اگر آم کا ہے تو آم کا درخت پورا نکل کے آ جائے گا۔ قرآن کریم میں اسی طرح ہی کہ جس چیز کو آپ نہیں سمجھ رہے کہ ہر شے کا ذکر ہے، ایک ایک لفظ معجزہ ہے، اور ایک ایک لفظ اپنے اندر وہ الفاظ سمائے ہوئے ہیں کہ جس کا احاطہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب یہاں سے ہم اپنے استخاروں کی طرف چلتے ہیں، اور خدا بندہ کریم قرآن کا یہ جو اسے درس سمجھ لیجئے، اسے قرآن کے سمجھنے کے واسطے، اگر غور سے آپ میرے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو قرآن کو سمجھنے کے واسطے کچھ نہ کچھ چیز آپ کے دامن میں ضرور آئے گی، کیونکہ خدا بندہ کریم نے کبھی بھی انسان کو، کل بھی میں نے کہا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پہ ایمان تو تھا مگر اطمینان کوئی نہیں تھا۔ اطمینان دیکھنے کے واسطے کیا کہا؟ وہ جو پرندوں والی کل بات کی تھی میں نے۔ تو اب کیا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے، اس ذکر کو اتارا ہے کہ جس ذکر میں ہر شے کا ذکر ہے، ہر شے کا ذکر ہے، ازل سے لے کے قیامت تک، قیامت کی بات کا بھی ذکر ہے اس میں جی۔ تو ہم چلتے ہیں جی اپنے پہلے استخراج قرآن کی طرف جی، اور آج میں کچھ آیات ہیں جو مختلف لوگوں کے مسائل جو ہیں ان کے لیے مجموعی طور پہ، جو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آخر میں کوئی نہ کوئی میں ایسی چیز دوں گا جو اجتماعی طور پہ ہوگی، قرآن کریم کا ایک تحفہ ہوگا، اور قرآن کریم کی ایک وہ کیا کہتے ہیں معجزے کی، ایک لوگوں کی آپ کی حاجات بھرانے کے واسطے ایک بہت خوبصورت ایک نوید ہوگی، ایک خوشی ہوگی، ایک خوشخبری ہوگی، ایک بشارت ہوگی، وہ میں آخر میں عرض کروں جی۔ پہلے چلتے ہیں جی ہم اس میں استخارہ قرآن میں۔ تو عذرا بی بی ہے، 3 سال سے گھریلو ناچاکی کی وجہ سے خامن سے علیحدگی ہو گئی تھی، صلح کی کوشش کی مگر ناکام ہے اب تک جی۔ عذرا بی بی آپ یہ منڈی بہت دن سے، تو صلح کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ زائچہ لفظ آپ نے کہاں سے سن لیا یہ؟ تو زائچے کا تو میں کبھی جواب اس پہ پروگرام میں نہیں دیتا، وہ تو ایک علیحدگی کا، یہ واٹس ایپ پہ آپ اپنے کوائف یہ چیزیں بھیجیں گے تو اس میں تو بڑا ٹائم اور ایک سلسلہ سا ہے، وہ تو ایک علیحدہ سلسلہ ہے، اور استخراج قرآن سے کہ صلح ہو جائے گی جی۔ آپ نے جو آیات دی ہیں، آپ نے آیات دی ہیں سورہ یونس کی جی، سورہ یونس کی اس آیت کے، اس میں نومبر 2000، یہ جو اب نومبر آ رہا ہے، جس کا آج اگست ہے، ستمبر ہے، اکتوبر، نومبر جی، نومبر اور دسمبر میں آپ کی صلح یقیناً صلح ہوگی اور آپ کا گھر آباد ہوگا جی۔ جی پڑھنے کے لیے کیا آ رہا ہے اس میں؟ جو آ رہا ہے جی، اس میں پڑھنے کے لیے آ رہا ہے جی سورہ یونس کی آیت نمبر 7 اور 9، 8 چھوڑ دیں گے، 7 اور 9 سورہ یونس کی آیت جی۔ تو یہ پڑھیے گا، صدقہ آپ نے ریگولر دینا، اور ایک میں بار بار ہر دفعہ کہہ رہا ہوں، آپ کا خیال ہے آخر
لوگوں کا خیال ہے کہ ہر کی مشکل آسان ہو، پریشانیاں دور ہوں، رزق کی برکتیں ہوں، اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربانیاں فرمائے، کرم فرمائے۔ تو وہ میں اس لیے کہ ماہ سفر کے 2 صدقے لازمی ہیں، یہ فرمان رسول بھی ہے اور سرکار مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ آگے ہیں شوکت صاحب جی، یہ اپنی قرآن کی آیات جو دے رہے ہیں یہ سورہ فجر سے اور سورہ علق سے، ایک آیت سورہ فجر سے، ایک آیت۔ دل کے وال بند ہیں مگر حالات نہیں ہیں کہ علاج کے لیے حالات نہیں، علاج کے لیے حالات نہیں ہیں۔ چھوٹی سی ملازمت ہے، تعویذ دے دیں بھائی، میں تعویذ، اللہ پاک آپ کو تندرستی دے، آپ نے تعویذ مانگا تو تعویذ پھر آپ کے پاس جو ہے وہ ایسے کیجیے گا کہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ، سورہ حمد۔ تو فاتحہ عربی میں اوپننگ کو کہتے ہیں، افتتاح کو کہتے ہیں۔ یہ قرآن کی اوپننگ ہے، قرآن کا افتتاح ہے، افتتاحیہ ہے۔ اسے آپ نے 41 مرتبہ، 41 مرتبہ اپنے دل پہ، علاج ضروری ہے، آپ کے استخراج میں علاج آ رہا ہے، علاج ضروری ہے، لازم ہے۔ دیکھیے پہلے علاج ہوگا، کوشش کیجئے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر دے گا، کہیں نہ کہیں ہیلا کیجئے گا۔ خداوند دنیا میں ایسے اہل درد لوگ ہیں، جو اہل ثروت اور اہل درد لوگ ہیں جو آپ کی مدد کر دیں گے، جو میرے پروگرام سے بھی سن رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی مدد فرمائے گی۔ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ، علاج مقدم ہے، سورہ فاتحہ پہ نہ رہ جائیے گا، علاج کے ساتھ سورہ فاتحہ اپنا معجزہ، اپنا اعجاز دکھائے گی۔ تو یہ غفلت نہ کیجیے گا، بہت جلدی اس کے لیے آپ اپنی کوشش کر لیجیے گا۔ جی علی اصغر، یہ کیا، ہاں علی اصغر یہ ہیں جی کراچی سے۔ باہر جانے کا کئی بار سوچا مگر پتہ چلا کہ یہ ڈنکی لگاتے ہیں۔ بھائی ڈنکی کا مطلب سنا تو تھا، یہ میرا خیال کشتیوں کے ذریعے لے کے جاتے ہیں، کہ آپ نے ماضی میں نہیں سنا کہ کتنا نقصان اٹھانا پڑا، کتنی یہ چیزیں، خدا کے لیے بچ جائیے، ایسی چیزوں سے بچیے گا۔ کہ پتہ چلا کہ ڈنکی لگاتے ہیں، میں ڈر گیا ہوں، الحمدللہ، شکر ہے کہ آپ ڈر گئے ہو جی۔ تو ذکر الہی سے سبب بن جائے، بتا دیں کوئی؟ ہاں بالکل ہے، ذکر الہی سورہ آل عمران آیت نمبر 26 نمبر آیت، 7 ٹائم قرآن پاک ہاتھوں پہ لے کے، تو نماز فجر کے بعد سے لے کے نماز عصر کے درمیان کسی بھی وقت آپ پڑھتے رہیے گا اور اپنے اسباب تلاش کرتے رہیے گا، ڈنکی والے چکر میں نہ پڑیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مہربانی، ظاہر ہے آپ پیسے اتنے دے رہے ہیں، یہ کوشش کیجیے گا، آپ کو باہر جانے کا آپ کا بن رہا ہے، مگر 3.5 ماہ کے بعد، ٹھیک ہے جی، 3.5 ماہ کے بعد کہ سبب بن جائے۔ تو وظیفہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 جی۔ آگے ہیں جی صابرہ بی بی، 2 بچے اللہ نے دیے ہیں مگر وہ اپنی ایج زیادہ ہے، گروتھ نہیں ہو رہی، ذہنی مریض ہیں، حالت ایسے ہوتی ہے جیسے منگول بچے ہیں، تو ان کے لیے کچھ بتا دیں۔ بی بی یقیناً ان کا علاج بھی ہو رہا ہوگا، علاج آپ کروا رہی ہوں گی جی۔ تو سورہ علق، علیحدہ 2 بچے ہیں نا آپ، تو سورہ علق، ہاں آپ نے یہ کہا کہ آئندہ اولاد جو ہے اللہ پاک بہتر کر دے، ان بچوں کے لیے سورہ علق پڑھیے گا۔ آئندہ اولاد کے لیے آپ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 85 سے لے کے 90 تک کی، وہ تلاوت کیجیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایسے کر لیجیے گا کہ جو چیز مثلا جوس یا کوئی چیز ایسی جو آپ کو پسند ہو، تو اس پہ وہ پڑھ کے آپ نا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 85 سے 90 تک کی، تو یہ آپ پڑھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے جو آپ کے اولاد ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اس اب 2 بچوں میں مرض ہے وہ ان میں نہیں ہوگا جی، انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ نے چاہا نہیں ہوگا جی۔ خدا آگے آپ کی منزل یقین اور اطمینان کی ہے کہ آپ کتنا کلام الہی پہ آپ کا ایمان اور کتنا اطمینان ہوتا ہے جی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بات جی، حق ہے انسان کو اطمینان کے واسطے جی، حق ہے جی۔ تو آگے ہیں جی عزیز اللہ، یہ بھی ان کا بھی مسئلہ اولاد کا ہے جی۔ اولاد نہیں ہو رہی، 5 سال شادی کو ہو گئے ہیں، علاج کروایا ہے، اب قرآن سے مدد جی۔ سورہ محمد، عزیز اللہ صاحب سورہ محمد کو آپ نے جاری رکھنا ہے جی۔ اب آپ بھی پڑھیے گا اور اپنی وائف سے بھی کہیے گا، تو انشاءاللہ تعالی اولاد آپ کے ہے، بالکل ہے، الحمدللہ ہے۔ دیکھیے قرآن بشارت دیتا ہے، قرآن خوشخبری دیتا ہے، قرآن آپ کو مایوس نہیں کرتا، قرآن آپ کو خبر دیتا ہے۔ کس چیز کی خبر؟ رحمتوں کی خبر، فضل کی خبر، کرم کی خبر جی۔ آگے کچھ جہانگیر صاحب ہیں جی میرا چھوٹا بیٹا دبئی میں ہے، کرنسی کا کام کرتا تھا چھپ چھپا کر، آخر وہ پکڑا گیا، آج 2 سال ہو گئے ہیں، گرفتار ہے، دعا بتا دیں ضمانت ہو جائے۔ اول تو وہاں ایسا کام، وہاں تو جو لوگ یہاں پاکستان میں غیر قانونی ڈرائیونگ یا کوئی ایسے، وہاں تو جا کے ایک ایئرپورٹ سے اترتے ساری سیدھے ہو جاتے ہیں وہ تو وہاں۔ اور آپ کے بیٹے نے بڑی ہمت کری، بڑی جرت کری آپ کے بیٹے نے، یہ کہ وہاں چھپ چھپا کے کرنسی کا کام کرتا رہا جی۔ اب آپ اس کی 2 سال کہہ رہے ہیں کہ ضمانت نہیں ہوئی جی، تو آپ ایسے کیجیے گا کہ بیٹے تک پہنچا دیجیے گا، کثرت سے استغفار کرے، جو بھی اسے یاد ہو، استغفر اللہ رب واتوب الیہ، جو بھی یاد ہو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم واتوب الیہ، کوئی بھی یاد ہو جو ہے وہ بیٹے تک پہنچائیے گا اسے، کہ یہ کثرت کے ساتھ دن رات یہ پڑھتا رہے، چند دنوں میں اللہ ثواب پیدا کر دے گا جی۔ اب آ گیا وہ حصہ جو یہ ہر خاص و عام کے لیے، اولاد کے لیے، رزق کے لیے، بیماری کے لیے، مالی مشکلات کے لیے، سفر کے لیے۔ آج کل دنیا باہر بہت جا رہی ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالی یہ باہر جانے والا مرحلہ، یہ واپس آنے والا بھی مرحلہ آ رہا ہے جی، کیونکہ پاکستان ہماری اس ترقی کی منزل پہ جا رہا ہے۔ تو خدا سلامت رکھے، خدا بھلا کرے ان کا جن کے ہاتھوں میں باغ دوڑ ہے اس ملک کی، تو وہ ملک کو وہاں اس منزل پہ لے کے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے کہ خدا نے وہ حکمران بھیجے ہیں، اللہ نے وہ حکمران بھیجے ہیں کہ جو اس ملک کو بنانے آئے ہیں، سنوارنے آئے ہیں، سدا سلامت رہیں وہ ہاتھ۔ تو یہ جو ہے نا کہ جو لوگ باہر جا رہے ہیں، یہ ایک تو آئیے سورہ ہود کی آیت نمبر 3 جی، کوئی محنت کیجیے گا، دیکھیے گا، ہر مسئلے کے لیے ہے۔ اگر کسی کو مسئلہ ہے نا پیٹ کی تکلیف کا، اگر کسی کو مسئلہ ہے سر کے درد کا، تو سورہ ہود کی آیت نمبر 3۔ اگر کسی کو روزی کا مسئلہ ہے تو سورہ النمل کی آیت نمبر 79۔ اگر کسی کو مسئلہ ہے حسد کا، نظر لگنے کا، یا کیا کہ حاجات کا نہ بارانا، تو یہ کہنا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو وہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 20 کو دیکھیں گے، اسے اپنا وظیفہ بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یعنی کہ جامعت بالکل ہی، اگر کوئی ایسی جب دیکھا کہ کوئی چیز کارگر ثابت نہیں ہو رہی، کہیں جاتے ہیں تو وہاں مایوس ہوتے ہیں، کہیں نوکری کے لیے جاتے ہیں تو خالی پلٹتے ہیں، کہیں کسی روزگار کے لیے جاتے ہیں تو خالی پلٹنا پڑتا ہے، علاج ہے تو اس میں دیر ہو رہی ہے، شفا نہیں ہو رہی، تو ان کے لیے سورہ لقمان کی آیت نمبر 22، یہ خاص و عام کے لیے، یہ ہر کے لیے ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی آئندہ آپ نے اگر اپنے ایسے کیجیے گا کہ اپنے نام کے اور اپنی والدہ کے نام کے ایک حرف بھیجیے گا، میں کوشش کروں گا کہ، اور ان کے ساتھ 2 آیات ہوں گی کہ میں ہفتہ وار کے، جیسے کہا جاتا ہے نا، لگتا ہے کہ آپ بھی یہ چیز پسند کریں گے اور پسند کرتے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا، یہ دن کیسا رہے گا، تو چلیں آپ جن لوگوں کو
مثلا استخراج قرآن سے یا زیچے سے جن لوگوں کو آپ اپنی نسبت قرآن سے پتہ ہے، کسی کی مثلا 22ویں پارے کی 6 رکوع ہے، کسی کا فلاں ہے، کسی کی فلاں آیت ہے، جو لوگ آج تک آ چکے ہیں اس میں، تو ان کے لیے یہ ہوگا کہ ان کی آیات، اگر جو نہیں آئے ہیں تو وہ اپنے ایسے کیجیے گا، اپنی 2 قرآن کی آیتیں بھیجیے گا، تو میں ان سے آپ کا مخرج قرآن سے ایک آیت نکال دوں گا جو آپ کے پوری زندگی کو ہاتھ ہے، کیونکہ میں کہہ چکا ہوں نا، قرآن کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے، قرآن کا ایک ایک لفظ ایجاز ہے، قرآن کے ایک ایک لفظ کے اندر کائنات پوشیدہ ہے جی۔ جیسے میں نے ایک بیج کی مثال دی، مٹی میں ڈالا مٹی سے ہو، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں بھی ہے، مثل الذین ینفقون، جہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ گندم کا دانہ ایک بویا، نکلی اس سے 7 بالیں، اور 7 بالوں میں ہم چاہیں تو 100 دانے، ہم اس سے بھی زیادہ وسعت عطا کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ہی نا قرآن کے ایک لفظ کے اندر نا کائنات چھپی ہوئی ہے، کائنات، تو وہ آپ ایسے کیجیے گا، اپنی ایک آیت بھیجیے گا۔ آپ کو اگر ہر ہفتے کا آپ نے پوچھنا ہے کہ ہفتہ کیسا رہے گا، ہم آپ کو یہ بھی بتانے کے لیے تیار ہیں، مگر یہ ہمارا شعبہ نہیں ہے، ہمارا شعبہ ہے قرآن سے آپ کی کونسلنگ کرنا جی۔ تو اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رہیں، سدا آباد رہیں، اور 14 اگست قریب آ رہی ہے، اور 14 اگست کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسے مراحل ہیں، کچھ ایسی سلسلے بن رہے ہیں جو ہماری ملک کی ترقی کے لیے بہت کمال درجے پہ جا رہی ہیں، کمال درجے پہ جا رہے ہیں جی۔ پاکستان ایک اب نعرہ لگانا پڑے گا ہمیں جی، پاکستان پائندہ آباد، پاک آرمی زندہ باد، اور حکومت پاکستان زندہ باد۔ یہ جہاں ہمیں لے کے جا رہی ہے، یہ خدا کی قسم ترقی ہے، بہت بڑی ترقی آ رہی ہے۔ میں یہ کوئی سیاسی اس سے نہیں، کیونکہ میرا اپنا عقیدہ بھی ہے اپنے ملک کے لیے، ملک کی حیثیت ماں کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں اپنے ملک کا سوچتا ہوں بحیثیت پاکستانی ہونے کی، کیونکہ اس ملک کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، میرے خاندان نے بڑی قربانیاں دی ہیں، میرے ننیحال کے خاندان نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ان قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ میں پاکستان کے واسطے قرآن سے استخراج لیتا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ جتنا 1947 سے اب تک اگر کوئی چیز آ چکی ہے، مثلا فیروز خان نون کی ایک یادگار ہے، کون سی یادگار ہے؟ گوادر، ٹھیک ہے جی۔ بھٹو صاحب کی بھی یادگار ہے، میاں صاحب کی بھی یادگار ہے، مگر اب جو یہ سلسلے ہو رہے ہیں، سلامت رہیں، وہ سدا سلامت رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جن سے یہ کام لے رہی ہے، خدا انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ وسلام، دعا گو جی۔